بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم صدق اللہ العظیم وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم ینظرون ولا یفون ویخونون ولا یؤتمنون ویشہدون ولا یستشہدون ویظہر فیہم السمن رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کچھ مسئلے خلا کے بارے میں تھے، وہ باقی ہے۔ خلا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عورت شوہر کو پیشکش کرتی ہے کہ مجھے تجھ سے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ شوہر کہتا ہے میں جدا نہیں کروں گا، تو کہا بھائی جو مہر دیا رہے میں واپس کرتی ہوں، تو خلا کر لے۔ خلا کرتے ہی یہ ایجاب و قبول، یہاں جیسے نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح ٹوٹتا ہے تب بھی خلا ہوتا ہے، تب بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ عورت مانگے گی کہ مجھے کھلا دو، وہ کہے گا میں نے کھلا دیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تجھ سے اتنے میں کھلا کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ یہ کھلا اس طرح سے ایجاب و قبول۔ دیکھو خرید و فروخت جو ہوتا ہے نا، بائنگ سیلنگ، اس میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بیچا، آپ نے کہا میں نے خریدا، لیکن جب اس کو کینسل کرنا ہوگا، جس کو اقالہ کہتے ہیں عربی میں، تب بھی ہم آپ کو کہیں گے کہ بھائی میں واپس دینا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں، تو جتنے میں دیا اتنے میں واپس کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہ نہیں اتنے دن تم نے یوز کیا، کم کرو، کم پیسے دوں گا، نہیں۔ یا میں یوں کہوں کہ اب اس کے دام بڑھ گئے، تھوڑے پیسے زیادہ دو، وہ بھی نہیں چل سکتا، جتنے میں لیا تھا اتنے میں۔ تو خلا وہ نکاح جو پہلے عقد ہوا تھا اسی کو توڑنا ہے۔ تو اس کے اندر شوہر نے کہہ دیا اور عورت نے راضی نہیں، کہا مجھے نہیں کرنا ہے، میں نہیں دوں گی پیسہ، مجھے نہیں کرنا ہے، نہیں ہوگا۔ عورت نے کہا، شوہر نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، نہیں ہوگا، دونوں کی رضامندی سے۔ ایک اور بات دوسری یہ ہے کہ ظالم شوہر ہے اور عورت کو بلیک میل کر رہا ہے کہ کہاں جائے گی، مجھے اتنے دو، یہ مرد کے لیے جائز نہیں، مکروہ ہے۔ اگر مرد کا قصور نہیں ہے، عورت کا قصور ہے اور پھر وہ چھوٹنا چاہتی ہے، تو شوہر لے سکتا ہے مہر۔ اب اس سے زیادہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اس میں دو روایتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شوہر کے لیے مکروہ ہے کہ اس سے زیادہ دے جتنا اس نے دیا ہے، اور یہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن جبیر اور طاؤس کا قول ہے۔ لیکن جامع الصغیر کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے، یہ عثمان بتی کا قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا۔ اور ابن بطال کا کہنا ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ خلا میں دیے ہوئے مال سے زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے کسی کو دیکھا نہیں کہ کوئی منع کرتا ہو زیادہ لینے کو، لیکن اخلاق کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جب ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آسمان سے اتری ہوئی عورت ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو جیسے وہ ڈاکن اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے آدمی۔ ارے بھائی ملے تھے پیار سے تو جدا بھی پیار سے ہو، بلا وجہ خاموں خواہ یہ کرنا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں خلا کے بارے میں۔ اب بات ہوتی ہے منت کی، واو جس کو کہتے ہیں، واو، منت ماننا، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لغت واو جانتے ہیں، منت ماننا، یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، یہ میرا پورا ہو جائے گا تو میں اتنا یہ کر دوں گا، یہ جو ہوتا ہے اتنی رکعتیں پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، اتنا خرچ کروں گا، یہ سب واو کہلاتا ہے، یہ منت کہلاتا ہے، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں۔ تو شرعی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے کسی بھلائی کو یا کسی برائی کو لازم کرنا، یہ ڈکشنری کا معنی ہے، کسی بھلائی کو اپنے اوپر لازم کرنا یا کسی برائی کو لازم کرنا۔
اور شرعی اعتبار سے مکلف آدمی کا کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا جو اس پر لازم نہیں تھی. مجھے ایک اور بات، یہ منت ہے کیا؟ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ دعا کی طرح ہے، یہ دعا کی طرح ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی کنجوس ہے، وہ پیسے نہیں نکال رہا ہے، تو اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے اس کے پاس کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، اتنا میں خرچ کروں گا، اب کام ہو گیا اب خرچ کرو. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ روایات کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ نظر ماننا نہیں چاہیے، منت نہیں ماننا چاہیے، جیسے منع ہے، یوں سمجھو. حضرت سعید ابن حارث رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ کیا ان لوگوں کو منت ماننے سے روکا نہیں گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت نہ کسی چیز کو آگے کرتی ہے نہ کسی چیز کو پیچھے کرتی ہے، البتہ منت کے ذریعے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر وقال انه لا يرد شيئا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے منت ماننے سے، اور یہ فرمایا کہ یہ کسی چیز کو واپس نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے. ایک اور روایت تیسری سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو کچھ بھی منت مانتا ہے وہ کوئی چیز نہیں لاتا، بلکہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوتا ہے. منت ہوتا ہے وہ تقدیر ہی کی طرف لے جاتا ہے، کسی اور جگہ کی طرف نہیں لے جاتا کہ بھئی آپ کے نصیب میں نہیں تھا اور آپ نے منت مان لیا تو مل گیا، ایسا نہیں. میں نے آپ کو پہلے سنا ہے تو شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. کبھی کبھی کوئی کام گندے کام کی منت مان لیتا ہے، کام ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی کہ اس سے ہو گیا. میرا ننیال جو ہے، ننیال میں ایک ہندو عورت تھی، اس کا نام لاڑو تھا. لاڑو کو کہتے ہیں گجراتی میں لاڈو، تو اس کا نام لاڑو تھا. اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے ایسی منت مانی کہ اگر میرے یہاں بچہ ہوا تو اس کا پاخانہ میں کھاؤں گی، اس کا پاخانہ ٹوائلٹ میں کھاؤں گی. تو یہ تھوڑی کہ یہ کوئی اچھا عمل تھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اس کو ملی بچی، لڑکی پیدا ہوئی، منت تو مان لی تھی، اب پوری کرے تو کیسے کرے؟ تو پھر دیا سلائی سے پوری کی اس نے. وہ تو خیر ہے بھائی، اگر مسلمان ہوتا تو ہم یہی کہتے کہ یہ منت ہی جائز نہیں ہے، منت ہی غلط ہے، ایسی منت سے کچھ واجب نہیں ہوگا، اس سے کچھ واجب نہیں ہوگا. دین ہے نہیں. دیکھو علم آدمی کو بہت ساری تکلیفوں سے راستہ بتاتا ہے. ہاں علم نہیں ہوتا نا تو آپ کو پتہ نہیں کہ ہندرسن ادھر آیا ہے تو آپ ادھر کمیوں کی طرف جائیں گے تو چلتے رہیں گے. علم ہے کہ ادھر ہندرسن ہے تو آپ وہیں جائیں گے. یہ دنیا کے اعتبار سے علم کا یہ معاملہ ہے، تو پھر دین کا معاملہ کیسا ہوگا؟ بغیر علم کے کیسے آدمی کیا جائے گا؟ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت ہے نا وہ بھی تقدیر ہی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بخیل سے اس طریقے سے جو پہلے نہیں نکالتا تھا وہ اب نکالے گا. یہ تو روایت ہے. تو اب سوال ہے کہ کیا منت ماننا بالکل جائز نہیں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس ممانعت کے معنی بتلانے میں اختلاف کیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ بعضوں نے تو اس کے ظاہری معنی ہی بتلا دیے کہ یہی ہے، منت نہیں صحیح. بعضوں نے کہا کہ اصل حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ منت سے ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. منت مان لینے سے وہ چیز مل گئی ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کی تقدیر میں تھا، اور تقدیر میں منت ماننا بھی تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور پھر نہیں بنتی اور پھر دوسری بیوی لاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار پہلے سے تجھ سے اللہ تیری تقدیر میں یہ ٹھوکر کھانا لکھا تھا، اب ٹھوکر کے بعد یہ تجھ کو ملی ہے.
تو اب آدمی کہ یار پہلے سے اسی لیے بنا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مگر مت کیا کرو، یہ شیطان کا کلمہ ہے. اگر ایسا ہوا ہوتا ویسا ہوتا. دین کے معاملے میں کر سکتے آپ. دین کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں احرام یہ باندھ کے آتا، ہدی لے کر آتا. یہ دین کے معاملے میں اگر مگر آپ بول سکتے ہیں، تمنا ظاہر کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہم حضور کے عاشق اظہار ہوتے، یا حضور سے خوب محبت کرنے والے، ایسا ہم تمنا کر سکتے، دنیاوی اعتبار سے نہیں. خیر، اور منت ماننا جائز ہے، وہ بھی تو آپ کو سننا پڑے گا. یہ 3 حدیثیں سن لی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. حج کے سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل کو دور کرے اور اپنی منت کو پورا کرے اور طواف کرے. اگر منت کا پورا کرنا اگر منع ہوتا، منت ماننا منع ہوتا، تو پھر یہ کیوں کہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں هل اتى على الانسان حين من الدهر، اس صورت میں جنت والوں کی ایک صفت بتلائی کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ لوگ دنیا کے اندر منتیں پوری کرتے تھے، جو منت مانگتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. اور حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم قرنی، تم میں سب سے بیسٹ ٹائم میرا زمانہ ہے، حضور کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے سے قریب کا ہے. بعضوں میں 3 دفعہ ہے ثم الذین یلونہم بھی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ثم یجیء قوم، پھر ایک قوم آئے گی ینظرون ولا یفون، منت مانے گی منت پوری نہیں کرے گی. تو منت ماننے کی برائی نہیں کی، منت پورا نہ کرنے کی برائی کی ہے. یہ ہے. آگے کیا فرمایا کہ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وہ خیانت کریں گے، حالانکہ ان سے امانت نہیں رکھی جائے گی کیونکہ وہ خیانت. وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی مانگی بھی نہیں جائے گی. وَيَصْغُرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ان میں موٹاپا بڑھ جائے گا، موٹاپا زیادہ ہو جائے گا. تو یہ روایت ہے. اس روایت سے پتہ چلا کہ منت ماننے میں کوئی حرج نہیں، منت مانو تو اس کو پورا کرو. اب سوال یہ ہے کہ منت اور تقدیر میں پھر کیا فرق ہے؟ بھائی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ایک مقدار کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے. کون سی چیز کتنی بڑی رہے گی، کتنی چھوٹی رہے گی، کتنی دور رہے گی، کتنی قریب رہے گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا لاسٹ تھرسڈے کو کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے جس پر جگہ پہ رکھا ہے، اگر تھوڑا بھی نیچے آ جاوے ہم سب جل جاوے، اور تھوڑا اوپر چلا جاوے تو ٹھنڈی کے مارے مر جاوے. یہ اللہ نے اس کے لمٹ کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ رکھا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ منت اور دعا دونوں سیم چیز ہے، دونوں سیم چیز ہے. تقدیر کو کوئی ٹالتا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو یہ آیا لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چینج کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تو اب اس کے اوپر پھر وہ بات آئے گی. تقدیر کی 2 قسمیں، ایک تقدیر مبرم، تقدیر معلق. تقدیر مبرم کا مطلب یہ کہ فکس بات خراب، یہ ہوگا بات خلاص، کوئی کنڈیشن میں. اور ایک ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے. یہ سنا ہوگا آپ نے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو اس کی اتنی عمر رہے گی. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کرے گا کہ نہیں گا، وہ تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں کرے گا تو اتنی رہے گی. اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. ایسی تقدیر جو کنڈیشن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہو، اگر کرے گا تو اتنا، نہیں کرے گا تو اتنا. یہ اللہ کی کہا. یہ اسی طرح کی چیز ہے منت والی. منت کے صحیح ہونے کی شرطیں کتنی؟ 7 شرطیں. آپ منت مانیں تو کس چیز کی مانیں گے، کیسی منت مان سکتے؟ نمبر 1، جس چیز کی منت مان رہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا؟ وہ چیز حرام نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے کوئی حرام چیز کی منت مان لی تو
حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، حرام کام نہیں کرے گا۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کی منت مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، اور جو منت مانے کسی گناہ کرنے کی، گناہ نہ کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ یمین، کسی نے قسم کھاری گناہ کرنے کی، قسم کھائی، منت مانی، اگر ایسا ہوگا تو میں رنڈیوں کو نچواؤں گا اس طرح سے، یا ڈی جے بجواؤں گا، اس طرح کے گناہ کی منت مانی، تو کہا یا میں نے تو منت مانے کرنا پڑے گا، یہ منت ایسی نہیں کہ اس کو پورا کرنا پڑے گا، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر اس نے اس طرح کا اگر صرف وعدہ کیا ہے تو وعدہ کا مسئلہ الگ ہے، وہ وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، ہر وعدہ پورا نہیں کیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، تو یہ شرط ہے، منت جس چیز کی مانی جائے وہ عبادت ہونی چاہیے، اگر عبادت نہیں ہے، نافرمانی ہے، تو منت صحیح نہیں۔ اگر ایسی چیز کی منت مانی ہے جو گناہ کی ہے لیکن وہ گناہ دوسری وجہ سے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ منت مانی کہ یہ میرا بیمار تندرست ہو جائے گا تو میں رمضان عید کے دن روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے کیا؟ لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے نہیں۔ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ عید کا دن، اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ اگر یہ منت مانی تو اس منت کو اس کو پورا کرنا کب ہوگا؟ بعد میں۔ ہاں، اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھنا تو اس کا لازم کرنا تو صحیح ہے، منت صحیح، لیکن عید کے دن کا جو شرط لگائے وہ بیکار ہو جائے گی، دوسرے کس دن روزہ رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کھڑا ہے، پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ابو اسرائیل ہے، انہوں نے منت مانی ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں کبھی، نہ کسی سائے میں رہیں گے، نہ بات کریں گے، بس چپ رہیں گے اور روزہ ہی رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم دے دو کہ بات بھی کرے، سائے میں بھی رہے، بیٹھے بھی، اور اپنا روزہ پورا کرے۔ کوئی عبادت تھوڑی ہے چپ رہنا، چپ رہنا کوئی عبادت ہے؟ اس لیے اعتکاف والے کو بھی کہا کہ یہ سمجھ کے چپ رہنا صحیح نہیں ہے کہ تم سوچو کہ چپ رہنا عبادت ہے، نہیں۔ پہلے ایک زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی اعتکاف میں ہوتا تو وہ سلیپ دیتا تھا کہ کچھ ہو تو لکھ کے دے جاؤ کہ بھائی کھانا کب کھاؤ گے، اور اس کا جواب لکھ کے دیتا تھا، جیسے یہ سوچتے تھے کہ بولنا حرام ہے۔ اسلام میں کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اسلام بہت آسان دین ہے اور ہر چیز کے اندر سہولت ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڈھے کو دیکھا، بڑے آدمی کو، دو آدمیوں کے ایسے اپنے دو بیٹوں کے سہارے سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ کہا حضور اس نے منت مانی ہے کہ وہ کعبہ تک چل کے جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خواہ تکلیف پہنچائے، ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی تکلیف اٹھائیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، ایسا ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو خرچ بھی کرو، استعمال بھی کرو اس کو، اچھا اچھے کپڑے پہنو، اچھا گھر کے اندر رہو، کون منع کرتے ہیں؟ نہ تھوڑی کہتے، گناہ کر کے مت کرو، بس اتنا یاد رکھو۔ ایک آدمی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بغیر وضو کے 2 رکعت پڑھوں گا، گناہ ہے، یہ منت ماننا صحیح نہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کو 2 رکعت وضو کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ نماز پڑھنا تو مشروع ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت نہ مانے جو ابھی واجب ہے۔ ایک آدمی نے کہا آج میرا یہ کام ہو جائے گا تو آج میں عشاء کی نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، تو اس میں کیا وہ تو پڑھنے کی ہے، وہ منت کی تھوڑی، وہ تو ضروری ہے، اس کی منت ماننے کی کوئی یہ منت صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، قربانی واجب ہے اپنی جگہ، تو اگر اس کے سوا مان رہا ہے، تو اگر قربانی کے دنوں میں کر رہا ہے تو وہ قربانی کر کے صدقہ کر دے گا، قربانی کے دنوں کے علاوہ میں ہے تو جانور صدقہ کرے گا، اپنی رقم صدقہ کر دے گا۔ ایک اور بات، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز پہ آگے واجب ہونے والی نہ ہو،
مثال کے طور پر کوئی روزے کے بارے میں کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں دن کا روزہ، رمضان کا روزہ رکھوں، وہ تو فرض ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مان رہا ہے وہ چیز شریعت میں عبادت کے طور پر فرض ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مکہ جاؤں گا، تو مکہ جانا کون سی عبادت ہے؟ مکہ جانا عبادت نہیں ہے۔ مکہ جا کے حج کرنا، مکہ جا کے عمرہ کرنا، یہ یا مسجد حرام میں نماز پڑھنا، یہ اس طرح کی بات ہے۔ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اگر اس کی جنس سے کوئی چیز فرض نہیں ہے، جیسے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ہاسپٹل میں جا کے بیماروں کی عیادت کروں گا، تو عیادت کرنا کون سا فرض ہے؟ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلوں گا، جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے، تشیع المیت، یا مسجد میں داخل ہوں گا، یا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں داخل ہوں گا، ان میں کوئی چیز نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مان رہا ہے وہ عبادت مقصودہ ہونا چاہیے، یعنی وہ خود ایسی عبادت ہونی چاہیے جو شریعت اعتبار سے وہی مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، جیسے وضو کرنا، وضو کی منت مانی گا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو خود عبادت مقصود نہیں ہے، وہ تو ذریعہ ہے نماز کا، وہ تو ذریعہ ہے عبادت کا۔ یا غسل کرنے کی منت مانی، قرآن کو چھونے کی منت مانی، اذان دینے کی منت مانی، نہیں میرا یہ کام ہو گیا تو میں عشاء کی اذان دوں گا، تو اذان دینا بہت فضیلت کی چیز ہے، اس کا انکار ہے، لیکن اذان دینا فرض نہیں ہے، فرض نہیں۔ فضیلت کی چیز بہت بڑی ہے لیکن فرض نہیں، تو یہ منت ماننا بھی صحیح نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو لازم کر رہا ہے وہ اپنی طاقت سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ ہے تو اس کے جیب میں $500 اور منت مانا کہ میرا کام ہوا تو $1000 صدقہ کروں گا، اس طرح کی منت ماننا بھی صحیح نہیں۔ یا کسی اور کی ملکیت ہے، اسے ایک سوال یہاں اردو فتاویٰ میں آیا ہے کہ کسی عورت نے، اس کے بیٹے کے پاس 2 بیل تھے، دونوں بیل بیمار ہو گئے، تو عورت نے منت مانی کہ اگر یہ دونوں بیل ٹھیک ہو گئے تو ایک کو ذبح کر کے لوگوں کو صدقہ کر دیں گے۔ اللہ کا نام کہ ٹھیک ہو گئے، تو اب کیا؟ تو اس کے تھوڑے تھے، وہ تو بیٹے کے تھے۔ اگر اس کی نیت وہی بیل تھی تب تو منت غلط، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ کوئی بھی کر دوں گی تو پھر اس کو کرنا پڑے گا، اس طرح کے 2 بیل میں سے 1 بیل خریدنا پڑے گا باہر سے اور پھر اس کا صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور کوئی ایسی منت ماننا بھی جائز نہیں جو مستحیل ہو، جیسے کہ یوں کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یسٹرڈے عبادت کروں گا، یسٹرڈے اتنے رکعتیں پڑھوں گا۔ یسٹرڈے کہاں ہے؟ آئے گا پچھے تھوڑی لا سکتا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو عبادت مقصودہ ہونا چاہیے۔ کسی نے یہ منت مانی، یہ بھی سوال آیا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں صاحب کو حج میں بھیج دوں گا یا عمرے کے لیے بھیج دوں، تو جانے تیری اپنی خود کی بات کر، دوسرے کو بھیجنے کی بات کیوں کر؟ اسی طرح سے قرآن خوانی کی منت ماننا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 قرآن پڑھاؤں گا، تو پڑھاؤں گا کیوں؟ پڑھنے کی بات خود کی بات کر، کیونکہ دوسروں سے پڑھوانا یہ تو بدعت ہے۔ بہت سارے بدعت کے کام کی لوگ منتیں مانتے ہیں کہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنا کروا دوں گا، بہت سی چیزیں سائلنس رکھی جاتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ درود شریف کی منت مان سکتے ہیں کیونکہ درود شریف فرض ہے، معلوم، زندگی میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے ہم نے آزمایا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی کرے، اگر آدمی کو کوئی ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے، منت کرے کہ اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، تو تجربہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے حبیب کے ذریعے سے اس طرح کا درود شریف پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے، سمجھ رہے؟ اب کچھ مسائل ایسے ہیں منت کے بارے میں کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے، جیسے میں نے کہا۔ اچھا، ایک اور بات، منت میں کیا ہے، جب تک بولو گے نہیں وہاں تک واجب نہیں ہوگا۔ منت جب تک آپ منہ سے بولو گے نہیں وہاں تک وہ منت نہیں بنے گی۔ دل میں ہی اگر ہے اور اس کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کرنا ہوگا جس کے اندر لازم کرنے کا معنی ہو، اللہ کے خاطر میرے ذمہ ضروری ہے، یہ اگر میرا ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے کروں گا،
یہ ایسے لفظ ہو تو پھر منت بنتی ہے. صرف دل میں رکھا، کسی کو کہا نہیں آپ نے، زبان سے اللہ سے بھی نہیں کہا، دل میں کرنے سے وہ واجب نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو، منت اس وقت بنتی ہے جب آدمی زبان سے بول دیتا ہے. نظر کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میرا فلاں بیمار کو شفا ہو گئی تو اللہ کے واسطے اتنا روپیہ میں صدقہ کروں گا، یا گائے یا بکری اللہ کے نام پر ذبح کر کے محتاجوں کو تقسیم کراؤں گا، یا اس قدر روزہ رکھوں گا، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یہ منت کے الفاظ ہیں. یہیں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جو لوگ اپنی جہالت سے یہ کہتے ہیں کہ بکرے کا صدقہ کرنا نعوذ باللہ حرام ہے یا گائے کا صدقہ کرنا حرام ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں. اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکرے کا صدقہ ہوتا تھا، بکرے کے گوشت کا بھی صدقہ ہوتا تھا. جھوٹے مقدمے میں کسی نے منت مانی، جھوٹے مقدمے. ایک صاحب میرے پاس فیجی میں آئے، ان کے بیٹے نے چوری کی تھی، وہ آرسی منو بھائی، نام آرسی منو بھائی ہے نا، ہمارا چوری کی تھی. میرے پاس آئے گا مفتی صاحب خود لکھ دو. میں پہلے ایک بات بتاؤ، چوری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہا کی تھی. ابھی آگے کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں. میں کہا دیکھو سچی توبہ کرتے تو کچھ لکھ دیتے تھا. تو پھر میں نے کہا دیکھو اگر نہیں کی ہے تب تو ابھی لکھ دیتا، کی ہے تو بعد میں لکھ دوں گا، بعد میں لکھ. تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط کام کیا، اب وہ بچنے کے لیے قرآن کے وظیفے کروا رہا ہے، اتنی دفعہ یاسین پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو. ارے بھائی غلط. ابھی ایسا ہوا ایک جگہ، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک صاحب ڈرگس میں پکڑے گئے. کس میں؟ ڈرگس میں. اب 40 دفعہ یاسین پڑھوا رہے ہیں. ارے یار، جھوٹے مقدمے کے اندر اس طرح سے منتیں ماننا اور دین کو اس طرح سے یوز کرنا، اس سے گناہ کی رغبت ظاہر ہوتی ہے. چونکہ اب یہ عبادت ہے، اس طرح سے منت ایسی مانی کہ اگر یہ اس طرح سے چھوٹ گیا تو پھر ہم اتنا صدقہ کریں گے. تو صدقہ کرنا تو ٹھیک ہے کہ وہ عبادت ہے، وہ تو کرنا پڑے گا اگر چھوٹ گیا تو. لیکن یہ کہ 7 سال کی تو پھر بھی لگ گئی ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ گناہ کے کام کر کے پھر اب چھوٹنے کے لیے منتیں مانگ رہے ہیں. ارے تم نے تو گناہ کر کے اس کو ناراض کر رکھا ہے اللہ کو، اب اس کو راضی کرنے کے لیے منت مانگتے ہیں. توبہ کرو پہلے. اچھا، بھولی ہوئی منت. آپ کو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے منتیں مانتے ہی رہتے ہیں اور پھر پورا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. جیسے میں وہ جوک سنایا تھا نا آپ لوگوں کو، پہلے سنایا تھا، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، کہ ایک آدمی درخت تک پہ بہت اونچے چڑھ گیا. چڑھنا تو آسان ہوتا ہے، اترنا پھر بڑی کوئی ہوتا نہیں اتارتے وقت. تو وہ اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں آسانی سے اتر گیا تو ایک گائے ذبح کروں گا. ابھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے. تھوڑا نیچے اترا، کہتا ہے یا اللہ گائے تو بہت ہے، میں بکرا ضرور کروں گا. یہاں تک بات پہنچی کہ وہ مرغی پہ آ گیا. آخر میں کہتا ہے کہ انڈا، اور پھر چھلانگ لگا کہ اللہ میرا اور تیرا سودا پورا نہیں ہوا. چھلانگ لگا کے کہتا ہے میرا اور تیرا سودا نہیں پٹا. تو بہت سارے لوگ منتیں مانتے رہتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کا نام نہیں لیتے. تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ تو کہاں پہ آدمی اندازہ لگائے، کہ اندازہ لگا کہ کس کس وقت میں نے منتیں مانی تھی، اس کے پھر ظن غالب کے اوپر وہ عمل کرے. کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں گا. یہ بیٹے کو ذبح کرنا تو حرام ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کہ ایک بکرا ذبح کر لیں اس کی طرف سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بکرے کے ذریعے، بھینڈے کے ذریعے چھڑایا تھا، تو اب اس کو بھی چھڑانا ہے تو بکرا ذبح کر دیں. بہت سارے لوگ ایسی چیزیں لازم کرنی. یہاں ایک آدمی ہے، وہ ایک جگہ پہ میں گیا تو وہ بھی وہاں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. کہا یہ ہم نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ کبھی بھی سنت نہیں چھوڑوں گا. بھائی غیر موقدہ تو حضور سے بھی، غیر موقدہ کو غیر موقدہ یوں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے بھی چھوڑی ہے اس کو، اور موقدہ کو موقدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو حضور نے کبھی چھوڑا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو آدمی کو، میں پہلے بھی آپ کو کہا اور پھر سے کہتا ہوں،
قلم، قدم اور قسم، یہ 3 چیزیں سوچ سمجھ کر اٹھاؤ. قلم کیا سگنیچر ہو رہی ہے، سائن، اسے میں پہلے پڑھاتا ہوں سیکریٹری کو، کوئی پڑھ لے کچھ. قلم. قسم، آپ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں، سوچو میں پورا کر سکوں گا کہ نہیں. اور قدم، آپ کا قدم کدھر جا رہا ہے، قدم کدھر جا رہا ہے. یہ 3 چیزیں سوچ سمجھ کے اٹھایا کرو. تو منت بھی اگر آپ مان رہے تو آپ سے پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک تو فرض نمازی کے پھانپے پڑتے ہو، اور پھر آدمی 100 رکعت مان لے اور یہ مان لے. صدقہ ہے ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح کا جو ہلکا پھلکا ہو. خیر ہے، کوئی سوال ہے اس کے بارے میں؟ کیوں؟ بالکل صحیح ہے نا. نہیں آدمی بعد میں پچھتاتا ہے، ارے یار میں نے کیوں سائن کر دی، میں نے یہ قسم کھائے کو کھا لی ہے. اور خصوصاً یاد رکھو، قسم کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے، خصوصاً فیوچر کے بارے میں کبھی جلدی قسم مت کھاؤ، کیونکہ اس پر کفارہ آتا ہے. پاس کے اوپر یمین غموس کہلاتا ہے. مفتی صاحب تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ لمبے دعائیں مانگتے ہیں نا کہ بچوں کا لمبی زندگی ہو، اچھا یہ ہو. تو اگر وہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، وہ تو آپ کی دعا کی ضرورت ہے. اس کے تقدیر، اس کے فیوچر کو بننے کے لیے ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے اس کے فیوچر کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ماں باپ دعا دیں گے تو وہ آگے بڑھے گا. ہاں، لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو اگر بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے. یعنی وہی جو کنڈیشن والی جو تقدیر ہے وہ بدل ہو سکتی ہے. اس لیے تو کہا کہ مانگتا رہے، کبھی بھی لگ جائے گی، نہیں لگے گی تو ریزلٹ ہو ہی جائے گی. ہاں، بندے کی دعا کبھی رد نہیں جاتی. ہاں، یا تو اس سے بہتر اللہ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ریزرو رکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گزر جائے گا تو قیامت کے دن سوچے گا کہ میری دنیا کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، تاکہ یہاں تو سب مل جاتا. وہ تو سب ختم ہو گئے دنیا میں. تو نبی کی ہر بات کے اندر ہمیں دلاسا ہے، ہمارا فائدہ ہے اس میں. اور کوئی مؤذن صاحب؟ ہمارے اچھے مہندی والے سے اچھا. نہیں تو یہ منت کا مسئلہ تھوڑا بیچاری عورتیں بہت مانتی رہتی ہے، لیکن کوئی ایسی منت نہ ہو جو گناہ ہو، یا یہ کہ ایسا نہ ہو جو آدمی طاقت نہ رکھتا ہو. ان باتوں کو عورتوں کے سامنے دیکھو، گھر میں بھی دین کی باتیں کرتے رہا کرو، ورنہ دو ادھر فون لے کے بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے، یہ اپنے مگن ہے ایسے انسٹاگرام کے اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.